السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے ساتھ ایک نیا موضوع ڈسکس کریں گے، اس کی وجوہات اور علاج کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ عمومی طور پر ہر گھر میں کسی نہ کسی کو یہ مسئلہ ہے، خوراک بھی کچھ ایسی ہو گئی ہے اور انداز بھی رہنے کے کچھ ایسے ہو گئے ہیں۔ آپ سے بس گزارش یہی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، جب بھی ویڈیو دیکھیں تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیا کریں۔ ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کا ایک سبسکرائب ہمیں بڑا فائدہ دے سکتا ہے۔ تو بات کرتے ہیں، کمر درد ایک عام طور پر سننے میں آنے والی جسمانی شکایت ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے شکار ہونے کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی کبھی نہ کبھی کمر درد کا شکار ضرور ہوتا ہے، تاہم بہت سارے لوگوں میں یہ ایک مستقل شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس کی وجوہات کی بات کریں، وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کمر کا درد ہوتا ہے؟ آپ کو وجوہات کا پتہ ہوگا تو آپ خود اپنا علاج کرنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ کمر کے پٹھوں کا کھنچاؤ یہ کمر درد کی وجوہات میں سب سے عام وجہ ہے۔ جو کبھی بھاری وزن کو غلط طریقے سے اٹھانے یا کمر کو جھٹکا لینے سے جنم لیتی ہے، یا بہت زیادہ جسمانی مشقت کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ پٹھے کھنچ جاتے ہیں اور ان میں اکڑاؤ آ جاتا ہے۔ تعدیر بیٹھے رہنا یا بیٹھے رہنے کا غلط انداز، اس میں بھی پٹھے سکون نہیں لے سکتے ہیں اور پٹھے ان میں کھنچاؤ آ جاتا ہے یا اکڑاہٹ پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جو درد ہے وہ کمر میں محسوس ہوتا ہے۔ تو اس کی دوسری وجوہات ہیں، ان میں کمر کی قدرتی ساخت، یعنی اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے یا ڈسک ہے، رگیں ہیں، ان میں کچھ خرابی کا واقعہ ہو جانا۔ کمر کی قدرتی ساخت میں ریڑھ کی ہڈی ایک ستون کا کام کرتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی دراصل ریڑھ کے موڑوں پر مشتمل ہوتی ہے، جو ایک دوسرے سے سلسلہ وار جڑے ہوتے ہیں یا پیوست ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان ایک نرم اسفنج کی طرح کرکری ہڈی ہوتی ہے جسے ڈسک کہتے ہیں۔ اس ڈسک کی کوئی بھی خرابی موڑوں کے آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے کمر کا درد بنتی ہے، یعنی کہ ڈسک میں بھی اگر کوئی پرابلم آ جائے تو اس کی وجہ سے بھی کمر درد شروع ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے کے علاج کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ آرتھرائٹس کمر کے موڑوں کے جوڑوں کی خرابی سے جنم لینے والے کمر درد کی وجوہات میں سے ایک ہے۔ یہ بھی اس کی اہم وجوہات میں سے ہے، جس کی وجہ سے آرتھرائٹس کی وجہ سے بھی کمر درد ہوتا ہے۔ اس کے بعد اوسٹوپوروسس یا ہڈیوں کا بھربھرا پن، ایک خاص عمر میں آ کے وٹامن ڈی کی کمی یا کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہڈیوں کا بھربھرا پن، یعنی وہ ہڈیاں بھرنا شروع ہو جاتی ہیں، ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ سے بھی کمر درد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جو بغیر مستقل بنیاد پہ ہوتا ہے، دوا کے بغیر آرام نہیں آ سکتا۔ ریڑھ کی ہڈی میں کوئی فنگس لگ جانا یا بیکٹیریا کا انفیکشن ہو جانا، ٹی بی، ریڑھ کی ہڈی میں کینسر یا غیر کینسر گلٹی کا بننا، اور گردوں میں انفیکشن یا پتھری کی وجہ سے بھی کمر درد محسوس ہوتا ہے۔ کمر اور موڑوں کے درد کے لیے جو نسخہ جات ہم لے کے حاضر ہوئے ہیں، ان میں جو پہلا نسخہ ہے وہ ہے، موڑوں کے درمیان اگر فاصلہ آ جائے تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کچھ چیزیں جو آپ کو پنسار سٹور سے ملیں گی۔ ان میں سنڈ ہے، زنجبیل یا خشک ادرک جس کو کہتے ہیں، 10 گرام ہے۔ اسگن نگوری بالکل صاف ستھری کیڑا لگی ہوئی نہ ہو، 10 گرام۔ سرنجان شیریں، یہ بھی آپ کو چاہیے 10 گرام۔ دو طرح کی سرنجان ہوتی ہے، ایک تلخ ہوتی ہے، ایک شیریں، آپ کو شیریں چاہیے۔ مرچ سیاہ آپ کو 10 گرام چاہیے۔ کٹ شیریں یا کست شیریں آپ کو 10 گرام چاہیے۔ اجوائن خراسانی آپ کو 5 گرام چاہیے۔ یہ ہیں آپ کی دوا کے اجزاء جو آپ کو کسی بھی پنسار سٹور پر آسانی سے مل جائیں گے اور بہت سستے داموں مل جائیں گے۔ اس کی ترکیب بنانے کی اور طریقہ استعمال بھی آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ آپ نے یہ تمام چیزیں لے کے ان کو بہت اچھی طرح پیس لینا ہے، بالکل باریک پاؤڈر ہو جائے تو دوا جلدی اثر کرے گی۔ تو آپ نے 2 گرام سفوف، یعنی آدھا کھانے والا چمچ صبح اور آدھا ہی شام آپ نے چائے یا نیم گرم پانی کے ساتھ لینا ہے۔ ٹھنڈے پانی کے ساتھ بالکل بھی نہ لیں، چائے کے ساتھ لے لیں یا نیم گرم پانی کے ساتھ لے لیں۔ اگر اس کے فوائد کو دیکھا جائے تو یہ حرق و نساء، جوڑوں کے درد اور کمر درد میں نہایت ہی مفید ہے۔ بنائیں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔
اگر کمر کے موڑوں میں فاصلہ آ جائے تو جو پہلے دوا آپ کو بتائیے اس کے ساتھ آپ نے درجہ ذیل گولیاں بھی استعمال کروانی ہیں یا استعمال کرنی ہیں۔ تو گولیاں بنانے کے جو اجزاء ہیں وہ کھربا ہے 5 گرام، کیکر کا گوند یا گوند کیکر آپ کو یہ بھی چاہیے ہوگی 5 گرام، رال سفید یہ آپ کو چاہیے ہوگی 10 گرام۔ یہ تمام چیزیں بھی آپ کو آسانی سے کسی بھی پنسا سٹور پر ان چیزوں کے نام کے ساتھ آسانی سے مل سکتی ہیں۔ یہ چیزیں بھی آپ نے تمام لے لینی ہیں، صاف ستھری اور اچھی کوالٹی کی، ہمیشہ جب بھی پنسار سے لیں چیزیں۔ آپ نے تینوں چیزوں کو پیس کر مکس کر کے اس کو چنے کے برابر گولی بنا لینی ہے۔ گولی بنانے کے لیے اگر وہ مواد نہیں بن رہا ہے تو اس میں آپ تھوڑا سا پانی ملا سکتے ہیں، یا اگر آپ گولی نہیں بنانا چاہتے ہیں تو آپ خالی کیپسول بھی پنسار سٹور سے لے لیں اور اس کے اندر بھر لیں۔ بڑا کیپسول جو ہوتا ہے وہ آپ نے ان سے لے لینا ہے، اور صبح و شام ایک جو کیپسول ہے یا گولی اگر آپ نے بنائی ہے تو وہ نیم گرم پانی یا چائے کے ساتھ آپ نے لے لینی ہے۔ بارہا آپ کو بتاتے ہیں کہ پنساری سے دوائیں لیتے وقت ہمیشہ اچھی اور خالص قسم کی مانگیں۔ کے پاس 2 طرح کی پڑی ہوتی ہیں، قیمت میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، آپ ان سے ریکویسٹ کریں گے تو وہ آپ کو دے دیں گے، اس لیے کھربا بھی اچھی قسم کا اور خالص ہی آپ نے لینا ہے۔ دوسرا نسخہ جو ہے موڑوں کے درد کے لیے بہترین ہے، آزمودہ نسخہ ہے، انشاءاللہ اس سے آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا، کمر کے درد سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ تو اس کے اجزاء نوٹ کر لیں۔ آپ نے گوند کیکر آپ نے لینا ہے 1 پاؤ، گوند کتیرا آپ نے لینا ہے 50 گرام، کلونجی آپ نے لے لینی ہے 100 گرام، زیتون کا خالص آئل آپ نے لینا ہے جو کھانے والا تیل ہوتا ہے، اور خالص لیں، ایکسٹرا ورجن آئل آپ کو مل جائے تو وہ بہت اچھا ہے، کسی آنے جانے والے سے دبئی یا سعودیہ سے منگوا لیں، وہاں سے اچھی کوالٹی کا مل جاتا ہے، شاید خالص بڑی مکھی کا ہو چھوٹی مکھی کا ہو لیکن ہو خالص۔ یہ آپ کو تقریباً چاہیے 200 گرام۔ تو اب چلتے ہیں اس کے بنانے کے طریقے کی طرف۔ تو اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے تینوں چیزوں کو اچھی طرح کوٹ کر پاؤڈر کر لینا ہے، یعنی جو ثابت چیزیں ہیں ان کو آپ نے کوٹ کر اچھی طرح باریک پاؤڈر بنا لینا ہے۔ پھر آپ نے اس میں زیتون کا تیل اور شہد کو مکس کر کے مکس کر لینا ہے، یہ آپ کی ایک طرح کی معجون بن جائے گی۔ تو اس کو محفوظ کر لیں۔ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ 1 چمچ بھرا ہوا کھانے والا صبح، اور اسی طرح 1 چمچ یعنی 5 گرام شام کو آپ نے 1 کپ نیم گرم دودھ کے ساتھ لینا ہے، لیکن دودھ کو جب آپ بوائل کریں تو اس میں آپ نے ادرک اور ہلدی تھوڑی تھوڑی ضرور ملا دینی ہے، ہلدی ہمیشہ گرا والی استعمال کریں۔ تو ابھی نسخہ نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں، یہ بھی پچھلے نسخے سے تھوڑا ملتا ہے، اس میں بس گرا ہلدی جو ہے نا وہ 100 گرام کا اضافہ ہے۔ نسخہ نوٹ کر لیں۔ گوند کیکر آپ کو چاہیے ہوگی 250 گرام یعنی 1 پاؤ، گوند کتیرا آپ کو چاہیے ہوگا 50 گرام یعنی 1 چھٹانک، کلونجی آپ کو چاہیے ہوگی اس میں 100 گرام، روغن زیتون یعنی زیتون کا تیل آپ کو چاہیے ہوگا اس میں 100 ملی لیٹر۔ اس میں شہد کا تھوڑا اضافہ زیادہ ہے تو شہد اس میں آپ کو خالص چاہیے ہوگا 400 گرام، اور ہلدی جو گرا والی ہوتی ہے، ثابت ہلدی بھی جس کو کہتے ہیں، وہ آپ کو چاہیے ہوگی تقریباً 100 گرام۔ یہ تمام چیزیں آپ کو کسی بھی پنسار سٹور پر بآسانی مل سکتی ہیں، خالص اور 1 نمبر چیزیں لیں، ہر چیز کوالٹی میں دستیاب ہوتی ہے۔ آپ اس کی ترکیب اور تیاری کی طرف آتے ہیں۔ تو گوند کیکر اور کتیرا کو بریاں کر لیں۔ بریاں کرنا آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کو آپ نے ڈرائی روسٹ کر لینا ہے۔ یہ ڈرائی روسٹ کریں گے تو تھوڑا سا پگھل جائے گا، کوئی بات نہیں ہے، فرائی پین کے اندر ہی پگھلے گا، بعد ٹھنڈا ہوگا تو آپ نے اس کو اکٹھا کر لینا ہے، پیسنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ اور جو کلونجی اور گرا ہلدی ہے اس کو آپ نے کوٹ کے اس کو باریک کر لینا ہے، اور اس کو آپ نے گوند کے ساتھ پھر دوبارہ سے رگڑ لینا ہے یا ملا کے اچھی طرح، یعنی آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ یہ یکجان ہو جائیں اور ان میں کوئی دوا الگ الگ نظر نہ آئے۔ اس کے بعد آپ نے اس میں جو باقی چیزیں ہیں، شہد اور زیتون کا تیل ہے، وہ آپ نے اس کے ساتھ مکس کر لینا ہے۔ 5 گرام صبح و شام آپ نے دودھ کے ساتھ لینا ہے۔ اس نسخے کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔
آزمودہ نسخہ ہے جو لوگ اس تکلیف سے گزر رہے ہیں تاکہ وہ اس سے جان چھڑوا سکیں۔ ریڑھ کی ہڈی کے موڑوں اور کمر کی طاقت ڈسک پرابلم کے لیے یہ 4 نمبر نسخہ ہے۔ بہت سستا سا نسخہ ہے، میرا خود کا بھی آزمودہ ہے۔ آپ نے اسگن نگوری کی جڑ آپ نے لے لینی ہے، پنساری سے صاف، کیڑا لگی ہوئی نہ ہو، اور صاف اس کو آپ نے کر لینا ہے۔ جو باریک باریک ساتھ شاخیں ہوتی ہیں ان کو ہٹا دینا ہے۔ اس کو بھی آپ نے دھوپ لگوا کے خود کوٹنا ہے، پہلے کوٹ کے تب یہ اسگند پستی ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ہو جائے گی، اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے یا درمیان میں سے یہ ٹوٹ جائے گی۔ تو اس کا 1 چائے کا چمچ آپ نے روزانہ نیم گرم دودھ یا سادہ پانی کے ساتھ کھا لیں۔ یہ نہ صرف آپ کو ریڑھ کی ہڈی موڑوں اور ڈسک پرابلم سے نجات دلائے گی بلکہ آپ کی مردانہ اور جنسی کارکردگی میں بھی اضافہ کرے گی۔ 5ویں نمبر پر ہے موڑوں کی تکلیف کے لیے، تو یہ نسخہ بھی نوٹ کر لیں، اس کے اجزاء نوٹ کر لیں۔ اسگن ناگوری 150 گرام صاف ستھری، خار خسک یعنی بھکھڑا 150 گرام، کست شیری 150 گرام، بدھارا کی جڑ یعنی بیخ بدھارا بھی جس کو کہتے ہیں، یہ بھی آپ نے لے لینی ہے 150 گرام۔ کمر کس بہت ساری کوالٹیز میں آتی ہے، آپ نے پنساری کو بولنا ہے کہ مجھے اعلیٰ کوالٹی کی دے، وہ انشاءاللہ آپ کو پھر اعلیٰ کوالٹی کی نکال کے دیں گے، 4 پیسے فالتو چارج کر لیں گے، لیکن یہ ہے کہ چیز جو ہوگی وہ 1 نمبر ہوگی۔ یہ تمام چیزیں اچھی کوالٹی کی خالص چیزیں، یہ تمام آپ نے پنساری سے لے لینی ہیں۔ لے کے گھر آ جائیں اور آپ نے ان تمام ادویات کو لے کر اس کا جو ہے نا وہ پاؤڈر بنا لینا ہے۔ 1 ٹی سپون یعنی 1 چائے والا چمچہ آپ نے صبح و شام 1 کپ دودھ کے ساتھ لینا ہے، لگاتار 3 ماہ تک۔ 3 ماہ تک آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کی ڈسک میں کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے، موڑوں میں درد ہے، اور اگر آپ کے کمر میں درد ہے، نارمل درد ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو شفا نصیب ہوگی۔ یہ آزمودہ نسخے ہیں، صدیوں سے یہ نسخے چل رہے ہیں۔ آج کل کے دور میں ان کی افادیت ویسے بھی بڑھ گئی ہے، جدید ریسرچ ان پہ آ گئی ہے، اور یہ چیزیں ان بیماریوں کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ تو یہ ضرور بنائیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، مخلوق خدا کی خدمت کے لیے تمام لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ اس سے فیض یاب ہو سکیں اور لوگوں کو فائدہ ہو سکے۔ آخر میں یہی ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔